بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آگے بڑھتے ہوئے بیٹے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے پاک اسٹڈی کے پیج نمبر 77 پہ۔ آپ سب اپنی پاک اسٹڈیز کی بک اوپن کیجئے اور نکالیے پیج نمبر 77۔ جی بیٹے، پیج نمبر 77 پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس آج کی ریڈنگ ہے جنگلات کی، جس میں ہم نے پڑھنا ہے کہ پاکستان میں موجود جو جنگلات ہیں وہ کہاں واقع ہیں اور کیسے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پاکستان میں موجود نہروں کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کون کون سی نہریں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں پاکستان کے جنگلات کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ ریڈنگ سٹارٹ کرنے سے پہلے پھر میں آپ لوگوں کو بتا دوں بیٹا کہ یہاں ہم ریڈنگ کو فوکس اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کے پیپرز میں بیشتر حصہ ایم سی کیوز پہ مشتمل ہوتا ہے، اور ایم سی کیوز کو بہترین طریقے سے سالو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے ریڈنگ کو اہمیت دی ہو، ٹھیک ہے۔ چلیے چلتے ہیں اپنی ریڈنگ کی طرف۔ پاکستان کی آب و ہوا میں فرق کی وجہ سے یہاں درج ذیل مختلف اقسام کے جنگلات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے پاکستان کے کچھ شمال اور شمال مغربی علاقوں میں اوسطاً بارش دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ ان علاقوں میں مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، چترال، سوات اور دیر وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں سدا بہار جنگلات پائے جاتے ہیں جن میں دیودار، کیل، پڑتل، صنوبر، شاہبلوت، اخروٹ اور کاٹھ کے درخت اہم ہیں۔ ان درختوں سے اعلیٰ قسم کی عمارتی لکڑی اور میوہ جات حاصل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے پوائنٹ میں ہم پڑھ رہے ہیں بیٹا کہ پہاڑی دامنی علاقوں میں زیادہ تر پھلاہی، کاہو، جنڈ، بیر، توت اور سنبل کے درخت ملتے ہیں۔ بیٹا یہ سارے درختوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ اوپر بھی ہم نے درختوں کے نام پڑھے ہیں، دیودار، کیل، پڑتل، اور یہ نیچے جو ہیں جو ہم ابھی ریڈنگ کر رہے ہیں یہ بھی درختوں کے نام ہیں۔ اور اب یہ کن کن علاقوں میں پائے جاتے ہیں؟ یہ پائے جاتے ہیں پشاور میں، مردان میں، کوہاٹ، اٹک، راولپنڈی، جہلم اور گجرات کے اضلاع میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے۔ نیکسٹ پیج پہ آپ کا جو 3 پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ صوبہ بلوچستان میں کوئٹہ اور کلاڑ ڈویژن میں زیادہ تر خاردار جھاڑیوں کے علاوہ مازو، چلغوزہ، توت اور پاپلر کے درخت پائے جاتے ہیں۔ میدانی علاقوں میں دریائی وادیوں میں کچھ جنگلات موجود ہیں جن میں شیشم، پاپلر، شہتوت، سنبل، جامن، دھریک اور سفیدے وغیرہ کے درخت ملتے ہیں۔ ان علاقوں میں چھانگا مانگا، چیچا وطنی، ٹوبا ٹیک سنگھ، شوکوٹ، بہاولپور، تونسا، سکھر اور کوٹری اور گدو وغیرہ شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں چاروں پوائنٹس میں بیٹا آپ کے پاس مختلف علاقوں میں مختلف مختلف قسم کے درختوں کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایم سی کیوز میں آپ کے پاس یوں آ سکتا ہے کہ شیشم، پاپلر، شہتوت، سنبل وغیرہ کے درخت ڈیش علاقوں میں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھانگا مانگا، چیچا وطنی اور ٹوبا ٹیک سنگھ میں کوئی بھی ایک ڈیش آ سکتی ہے، تو جس میں آپ یہ لکھ سکتے ہیں چھانگا مانگا چیچا وطنی میں پایا جاتا ہے، ٹوبا ٹیک سنگھ میں پایا جاتا ہے، یا آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ صوبہ ڈیش میں کوئٹہ اور کلاڑ ڈویژن میں خاردار جھاڑیوں کے علاوہ چلغوزہ، توت اور پاپلر کے درخت ہیں، تو ڈیش میں اگر آپ نے ریڈنگ کی ہو تو آپ بتا سکتے ہیں کہ صوبہ بلوچستان میں، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ ہے کہ جنگلات کی اہمیت کیا ہے، آخر یہ جنگلات جو ہیں وہ ہمارے لیے ضروری کیوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم پوائنٹ وائز بیان کرتے ہیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کویسچن آپ کا بن جائے گا۔ جی، شمالی پہاڑی علاقوں میں زیادہ تر بارش ہوتی ہے جس سے پہاڑی ڈھلانوں سے بہتا ہوا پانی دریاؤں میں گرتا ہے۔ جنگلات کا ڈھلانوں پر ہونا پانی کے تیز بہاؤ میں آڑے آتا ہے، جس سے نہ صرف مٹی کا کٹاؤ رکتا ہے بلکہ پانی کی رفتار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ پانی کی رفتار کم ہو جاتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جو فلڈ ہوتا ہے نا وہ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ورنہ اگر اتنی تیزی سے پانی ڈھلانوں سے نیچے آئے تو وہ فلڈ کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ پانی دریاؤں کے کناروں سے بھی باہر نکل سکتا ہے۔ پانی میں توانائی کے وسائل کم ہیں، لہٰذا جنگلات کی لکڑی کوئلے کی کمی کو بھی دور کرتی ہے اور یہ لکڑی جلانے یا توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جنگلات سے حاصل کردہ لکڑی فرنیچر اور دوسری اشیاء بنانے کے بھی کام آتی ہے، لہٰذا جنگلات ملک کی تجارت میں اہمیت رکھتے ہیں۔ جنگلات کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کو خوشگوار بناتے ہیں، درجہ حرارت کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ جنگلات ماحولیاتی آلودگیوں خصوصاً اسموگ کو کم کرنے بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے بیٹا یہ جو ہم بلین ٹری کا منصوبہ بنا رہے ہیں، حکومت بنا رہی ہے، وہ اسی لیے بنا رہی ہے کہ جنگلات ہمارے ماحول کو
خوشگوار کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ جو فضا کی آلودگی ہے نا، جو بیماریوں کا باعث بنتی ہے، اس کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو اس لیے بھی آپ سب سے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں، زیادہ سے زیادہ جنگلات لگائیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس پوائنٹ 5، جس میں ہے کہ جنگلات کافی حد تک بارش برسانے کا باعث بھی بنتے ہیں، کیونکہ ان کی موجودگی سے ہوا میں آبی بخارات کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے، جو بارش کا باعث بنتے ہیں۔ درخت کی جڑیں مٹی کو آپس میں جکڑے رکھتی ہیں، جس سے پانی کے بہاؤ سے زمین زرخیز مٹی اپنی جگہ پر موجود رہتی ہے، اور اس طرح زمین کی زرخیزی جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا کہ جنگلات کے نہ ہونے سے دریا اپنے ساتھ مٹی اور ریت کی بڑی مقدار بہا کر لے جاتے ہیں، جس سے ہمارے ڈیم اور مصنوعی جھیلیں بھر جاتی ہیں، اور ہمارے پن بجلی کے جو منصوبے ہیں وہ تباہ و برباد ہو سکتے ہیں۔ اس لیے جنگلات بہت ضروری ہیں۔ نیکسٹ ہے درخت سیموتھور زدہ علاقوں میں بہت کارآمد ہیں، کیونکہ یہ زمین سے پانی جذب کر لیتے ہیں، جس سے زیر زمین پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور اس کی سطح نیچے چلی جاتی ہے۔ جنگلات سے حاصل ہونے والی جڑی بوٹیاں ادویات بنانے میں بھی کام آتی ہیں۔ نیکسٹ، جنگلات سیاحت کو فروغ دیتے ہیں۔ پاکستان کے بہت سے شمال اور شمال مغربی پہاڑی مقامات ایسے ہیں جو جنگلات کی وجہ سے صحت افزا ہیں۔ جنگلات جنگلی حیات کے لیے بہت ضروری ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے کہ جنگلات میں مختلف اقسام کے پھل اور جانوروں کو چارہ مہیا کیا جاتا ہے۔ جنگلات پاکستان کی معیشت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لاکھوں افراد کا روزگار جنگلات سے جڑا ہوا ہے۔ جنگلات لاخ اور ریشم سازی کی صنعت کا ذریعہ بھی ہیں، نیز کھمبیاں، شہد اور ویکس بھی مہیا کرتے ہیں۔ جنگلات پلپ یعنی گودا بنانے کا اور کاغذ بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور حکومت پاکستان نے جنگلات میں اضافے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں۔ شعبہ جنگلات اس سلسلے میں سرگرم عمل ہیں، اور درخت لگانے کے لیے تمام بڑے بڑے شہروں میں نرسریاں قائم کی گئی ہیں، جہاں مناسب قیمت پر پودے دستیاب ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آس پاس دیکھیں بیٹا، تو آپ کو بہت ساری نرسریاں ہمارے نظر آئیں گی ہمارے علاقوں میں، جن سے ہم درخت وہ پودے خریدتے ہیں، اور پودے خرید کے ہم ان سے درخت اگا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے میری بیٹا ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کرنا چاہیں، اگر آپ اس میں تھوڑا سا اپنا حصہ ڈالیں، تو یہ درخت، یہ پودے آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ آپ ضرور، بہت کم قیمت میں پودے مل جاتے ہیں، درخت مل جاتے ہیں، وہ پودے جن سے درخت بنتے ہیں، وہ پودے جن سے پھول اگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دو طرح کے پودے ہوتے ہیں نا، پھولدار بھی ہوتے ہیں، پھلدار بھی ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کو پسند ہو، چاہے آپ کو پھولدار پودے پسند ہیں، آپ اپنے گھروں میں گملوں میں لگا لیں، اور اگر آپ کے پاس زمین کا کتا کوئی اویلیبل ہے، اگر آپ کے پاس گھر کے باہر کوئی سادہ زمین ہے، یا گھر کے اندر آپ نے چھوٹا سا باغیچہ بنایا ہوا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، آپ وہاں پہ اپنے پھلدار درخت بھی لگا سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ کے پاس یہ مہیا نہیں ہے، تو کم از کم آپ گملوں میں اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے پودے لگا لیجئے، اور یہ پودے جو ہیں وہ آپ کی آکسیجن جو ہے اس کو مہیا کریں گے، اور آپ کے گھر کی فضا جو ہے وہ معطر ہو جائے گی، گھر میں تر و تازہ ماحول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔